بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نور العزا کا درس نمبر 29 شروع کریں گے۔ اس دن ہم نے حج کے مسائل شروع کیے تھے۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے جو شرائط ہے وہ حاجی میں ہونے چاہیے، وہ کل شرائط 7 تھے، ان میں سے ہم نے تقریباً 5 شرائط پڑھے تھے۔ پہلی شرط تھی کہ حاجی مسلمان ہوگا، اگر مسلمان نہ ہو تو کافر چاہے 10 دفعہ بھی جائے اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ وہ عاقل ہوگا، یعنی مجنون نہ ہوگا، دیوانہ نہ ہوگا۔ تیسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ بالغ ہوگا، چھوٹا بچہ نہ ہوگا۔ اگر بچہ کرے اس کو ثواب ملے گا، لیکن بالغ جب ہو جائے تو پھر دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط ہم نے پڑھی تھی کہ وہ آزاد ہوگا، غلام نہ ہوگا۔ اور 5ویں شرط ہم نے پڑھی تھی کہ حج کا موسم ہوگا، ایسا نہ ہو کہ محرم کے مہینے میں حج ادا کرے یا رمضان کے مہینے میں وغیرہ۔ حج کے جو 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، ان میں حج ادا کرے گا۔ آج ہم 6ٹھی شرط پڑھیں گے، وہ ہے والقدرۃ علی الزاد، اور قادر ہونا توشہ سفر پر، ولو بمکہ، اگرچہ مکہ ہی میں ہو، بنفقۃ وسط، درمیانی خرچ کے ساتھ۔ سب سے پہلے اس بات کی میں وضاحت کروں گا کہ حاجی جب حج کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ درمیانی نفقہ، درمیانی خرچہ ہونا چاہیے۔ درمیانی کا قید لگا کر اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ نہ کم ہوگی اور نہ یہ ضروری ہے کہ بہت زیادہ خرچہ ہو پھر حج کے لیے جانا ہوگا، نہیں، بس درمیانی آنے جانے کا خرچہ ہو اور گھر میں بھی اتنا کچھ باقی ہو کہ اس کی بیوی بچے اپنی زندگی بسر کر سکے، تو اب اس پر حج فرض ہے، اس کو جانا چاہیے۔ یا ایک دوسری قید انہوں نے لگایا، ولو بمکہ، اگرچہ وہ مکہ میں رہتا ہو۔ کوئی اس کی مطلب یہ ہے، ایسے افراد بھی ہے کہ وہ مکہ میں رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہے، وہ حج کے لیے جا سکتا ہے کیونکہ وہ مکہ ہی میں رہتا ہے، لیکن جب وہ حج کے لیے جائے گا ان کے گھر میں کچھ نہیں رہتا، کیونکہ پھر آمدنی کا جو ذریعہ ہے، شوہر ہے یا باپ ہے وغیرہ، وہ حج پر گیا تو اس کے بچے کیا کہیں گے؟ تو اب اس طرح آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ والقدرۃ علی راحلۃ مختصۃ بہ، اور قادر ہونا ایسی سواری پر جو خاص ہو اسی کے لیے۔ اگر مکہ میں نہیں رہتا، مثلا پاکستان میں ہے یا دوسرے ممالک میں رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ایسی سواری ہونی چاہیے جو اس کے لیے خاص ہو۔ یہ خاص کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ 2 آدمی ہو، وہ ایک گھوڑے کو، مثلا پہلے زمانے میں تو گھوڑے ہوتے تھے نا، گھوڑے کو شرکت کے طور پر خریدے کہ آدھے راستے پہ تم بیٹھو گے، آدھے پہ میں بیٹھوں گا، تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے لیے سواری پیدا کر سکتے ہیں تو حج اس پر فرض ہے، اگر نہیں پیدا کر سکتا حج فرض نہیں ہے اس پر۔ او علی شق محمل بملک والاجارت، یا پالکی کی ایک حصہ پر ملکیت یا کرائے کے طور پر۔ پالکی یہ ایک قسم کی ڈولی ہے، پہلے زمانے میں امیر لوگ اس میں بیٹھتے تھے، تو پالکی میں 2 آدمی سوار ہو سکتے ہیں، تو ایک طرف اس نے اپنے ملکیت میں خریدی، دوسری طرف دوسرے آدمی نے خریدی، یا ایک طرف اس نے کرائے پہ لی، دوسری طرف دوسرے آدمی نے کرائے پر لی، تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ پالکی میں 2 سائڈ کرائے پہ انسان خرید سکتا ہے، لیکن اگر ایک سواری ہو اس پر شرکت صحیح نہیں ہے۔
اور پالکی میں یہ شرکت صحیح ہے۔ یہ ایک قسم کی ڈولی ہے، جیسے شادیوں پہ پرانے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی دلہن کو اسی پر بٹھایا جاتا تھا۔ لا الاباحۃ والاعارۃ، نہ کہ اباحت اور عاریت کے طور پر۔ اباحت اور عاریت کی قید لگا کر اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا، اباحت مطلب کوئی چیز مفت میں مل جائے۔ اب ایک آدمی کو یہ پالکی یہ ڈولی مفت میں مل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر حج فرض ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اور بھی مال ہو، اس کے حوائج اصلیہ سے زائد ہو، یعنی جتنی ضروریات زندگی ہے ان سے زائد مال اس کے پاس ہو تو پھر اس پر حج فرض ہے۔ صرف پالکی کے مل جانے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو اس بات یہاں پر یہ اشارہ ہو گیا، اگر کسی کو اگر اباحت کے طور پر مل گیا یعنی مفت میں مل گیا تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ والاعارۃ، اور اسی طرح اعارت پر مل گیا۔ اعارت کا مطلب ہے یعنی کسی چیز کو مفت استعمال کرنے کے لیے دے دے اور بعد میں واپس کرنا ہوگا۔ اب آدمی کو ایک پالکی مل گئی، ایک ڈولی مل گئی کہ تم یہ لے لو، 2 مہینے بعد پھر مجھے واپس کرنا ہوگا، تو اس پر حج فرض نہیں ہوا۔ صرف پالکی کے ملنے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اچھا، لغیر اہل مکہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے یہ باتیں؟ غیر اہل مکہ کے لیے، جو مکہ سے باہر رہتے ہیں۔ ومن حولہم، اور جو مکہ کے اطراف میں رہتے ہو۔ اذا امکنہ المشی بالقدم والقوت بلا مشقت، اور وہ لوگ جب مکہ مکرمہ یا اس کے اطراف میں رہتے ہو، ان پر حج اس وقت پر فرض ہوگا جب ممکن ہو ان کے لیے چلنا پیدل اور طاقت بلا کسی مشقت کے۔ جو مکہ کے اطراف میں رہتے ہو تو ان پر حج کا فرض ہوگا جب وہ پیدل جا سکتے ہو۔ اگر وہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے سب کچھ ہے، لیکن کوئی ہے نہیں کہ اس کو حج کی طرف لے جائے، وہ معذور ہے، پیدل نہیں جا سکتا، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ملتا ہے پیسے اس کو دے دے کہ مجھے اپنے کندھوں پر سوار کرو، مجھے حج لے جاؤ، پھر ٹھیک ہے، اس پر بھی حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن کوئی بھی نہیں ملتا، بس یہ معذور سمجھا جائے گا۔ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّاحِلَةِ مُطْلَقًا، ورنہ ضروری ہوگی سواری مطلقاً۔ اگر پیدل چلنا ان کے لیے سخت ہے، مشقت ہے ان کے لیے، تو پھر وہ مطلقاً سواری کو لینا پڑے گا ان کے لیے، جو بھی سواری ہو ان کی مرضی۔ وَتِلْكَ الْقُدْرَةُ فَاضِلَةٌ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عَيَالِهِ إِلَى حِينِ عَوْدِهِ۔ اچھا، اور وہ قدرت یعنی توش سفر اور خرچ پر جو قدرت ہو وہ زائد ہو اس کے خرچ سے اور اس کے بال بچوں کے خرچ سے اس کے اب واپس آنے کے وقت تک۔ ابھی اس بات کی وضاحت ہو گئی۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان کو قدرت ہو۔ کس طرح قدرت ہو؟ کہ وہ توش سفر پر قادر ہو، آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو۔ اب یہ خرچہ کتنا ہوگا؟ یہ خرچہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کا آنے جانے کا خرچہ ہو جائے اور وہ گھر میں اتنا مال چھوڑ جائے کہ اس کے بیوی بچوں کا خرچہ ہو جائے۔ بس اتنے مال اس کے ساتھ پیدا ہوا تو اس پر حج فرض ہے۔ بعض لوگ یہ خیال اس گمان میں ہے کہ میرے پاس اربوں کے پیسے جب تک جمع نہ ہوئے ہو میں حج نہیں کر سکتا کیونکہ میں غریب ہوں۔ نہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ سعودی عرب تک ٹکٹ کر سکتے ہو، وہاں خوب اچھی طرح حج عمرہ کر سکتے ہو، پھر واپس بھی آ سکتے ہو، اور آپ نے گھر میں بھی اتنے مال چھوڑے ہو کہ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے وہ کافی شافی ہو، تو بس آپ جلد از جلد حج کے لیے تیاری کریں۔ وَعَمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْمَنْزَلِ وَأَثَاثِهِ وَالْآلَاتِ الْمُحْتَرَفِينَ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ،
اور ان چیزوں سے بھی فاضل ہونے چاہیے جو لازمی اور ضروری ہے، جیسے مکان اور اس کا سامان اور پیشہ ور و دستکاروں کی اوزار و آلات اور قرض کی ادائیگی۔ اچھا، اب یہ ایک دوسری بات کی وضاحت ہو گئی، بہت اچھی وضاحت ہو گئی اس قید کے لگنے سے۔ وہ یہ ہے، ایک آدمی ہے، اس کے پاس اپنا گھر ہے، اب اس پر حج ہوگا یا نہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس تو گھر تو ہے، یہ گھر تو حوائج اصلیہ میں شمار ہوتا ہے، یہ تو حوائج اصلیہ سے زائد نہیں ہے نا۔ اگر اس کے پاس اس سے زائد مال ہو کہ آنے جانے کا خرچہ کافی ہو جاتا ہو اور گھر میں پیسے اتنے باقی رہتے ہو کہ اس کے بچے بیوی زندگی بھر بسر کر سکے، تو پھر حج فرض ہوگا۔ اگر اتنے پیسے نہیں ہے، اگرچہ اس کے ملکیت میں گھر بھی ہے، تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے پاس گھوڑا ہے، وہ اس کا حوائج اصلیہ میں سے ہے۔ آج کل گاڑی ہو گئی، اسی طرح اس کے گھر میں فریج ہے، اے سی ہے، تو ان کے موجود ہونے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ حج اس وقت فرض ہوگا جب ان کے علاوہ زائد مال اس کے پاس ہو۔ اسی طرح بعض ترکان ہوتے ہیں، مثلاً کوئی دوسرے کام کرنے والے، ان کے جو آلات ہے، اوزار ہے، ان کے موجود ہونے پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ تم ان کو بیچ دو، ان پیسوں پر حج کرو، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ گھر کی ضروری ساز و سامان، مثلاً فریج کو وغیرہ بیچ دو اور حج کرو، نہیں، یہ تو حوائج اصلیہ میں سے ہے، ان کو کیوں بیچتے ہو؟ اسی طرح گھر کو بھی نہیں بیچنا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کی شادی، آپ کی بیٹوں کی شادی آنے والی ہے یا آپ کی شادی ہونے والی ہے، اور ہم اس وقت دیکھیں گے اگر حج قریب ہے تو پھر شادی کو معطل کرو، پہلے حج کرو۔ اگر مثلاً حج کے لیے 8 مہینے باقی ہے تو پھر شادی کرو۔ اگر پیسے کم ہوئے تو آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔